السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ٹوڈے آور ٹاپک از فورس اینڈ پریشر، جو کہ کلاس 8 سے لیا گیا ہے، کلاس 8 سائنس سے لیا گیا ہے. ہم دیکھیں گے فورس. واٹ از فورس؟ فورس اے پش اور اے پل آف این آبجیکٹ ٹو چینج اٹس موشن. یعنی کہ کسی بھی چیز کو ہم پش یا پل کریں گے تو اس سے اس کی جو موشن ہے وہ چینج ہو جائے گی، تو اس کو ہم فورس کہتے ہیں. موشن کسے کہیں گے؟ موشن وین این آبجیکٹ چینج اٹس ڈائریکشن اور اٹس پوزیشن. جیسے ایک بال ہے وہ ریسٹ میں ہوگا، تو جب تک ہم اس کو کک نہ کریں تو وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، تو ہم اس پہ ایک فورس اپلائی کرتے ہیں جس سے اس کی جو اسٹیٹ آف موشن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے جو کاز آف موشن اور ریسٹ وہ کیا ہے؟ وہ فورس ہے. یعنی کہ کسی بھی چیز پہ جب تک ہم فورس اپلائی نہیں کریں گے تو وہ اس کی جو اسٹیٹ آف موشن ہے وہ چینج نہیں ہوگی. اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی موونگ چیز ہے، کوئی ریسٹ میں ہے کوئی چیز، تو جب تک ہم اس پہ فورس اپلائی نہیں کریں گے تو اس کی اسٹیٹ آف موشن چینج نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ ریسٹ موشن میں نہیں آئے گا. تو اسی طرح اگر کوئی چیز موشن میں ہے تو ہم اس پر فورس اپلائی کر کے اس چیز کو روکیں گے نہیں، تو اس کی بھی اسٹیٹ آف موشن ہے وہ چینج نہیں ہوگی. تو اسی طرح افیکٹس آف فورس ہیں، یعنی کہ فورس سے کیا افیکٹ ہو سکتے ہیں. نمبر 1 ہے چینج دا موشن. جب کسی بھی چیز پہ ہم فورس اپلائی کریں گے تو وہ فار ایگزامپل ریسٹ ٹو موشن، اگر ریسٹ میں کوئی چیز ہے تو وہ موشن میں چلی جائے گی. اسی طرح چینج دا ڈائریکشن. فار ایگزامپل ایک موونگ بال ہے، تو اگر ہم اس کو آگے سے اپنا ہاتھ رکھیں گے، وہ اس کے ساتھ ٹچ کرے گا تو اس سے اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ کسی بھی طرف چینج، یعنی ہم آگے ہاتھ رکھیں گے تو اس سے اس کی ڈائریکشن چینج ہو جائے گی. اسی طرح نمبر 3 ہے چینج دا شیپ اور سائز. یعنی کہ جب ہم کسی بھی چیز پہ فورس اپلائی کریں گے تو اس سے شیپ اور سائز میں فرق پڑ سکتا ہے. جیسے فار ایگزامپل جب ہم اگر پین ہے ہمارے پاس، تو اگر ہم اس پہ فورس اپلائی کریں گے، اس کو ہم کھولیں گے، پین ہے یا مارکر ہے، اس کو اگر ہم کھولیں گے تو اس پہ بھی ہم ایک قسم کی فورس اپلائی کر رہے ہیں، یعنی کہ اس پہ دونوں طرح کی پش اور پل دونوں طرح کی فورس اپلائی کر رہے ہیں، تو اس سے اس کی شیپ اور سائز میں فرق پڑے گا. اسی طرح آٹا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آٹے کو گوندتے ہیں تو اس کی جو شیپ ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے. تو یہ کس سے ہوتی ہے؟ جب ہم اس پہ فورس اپلائی کرتے ہیں. اسی طرح یہاں پر ایگزامپلس کچھ دی گئی ہیں. یہاں پر گول کیپر سیونگ اے گول، یعنی کہ یہ گول کیپر جو ہے یہ بال پہ فورس اپلائی کر کے اس کو روک رہا ہے. تو اسی طرح یہاں پر ہاکی پلیئر فلکنگ اے بال، جو ہاکی پلیئر ہے یہ بال کو فلک کر رہا ہے تاکہ وہ اسے گول کر سکے، یہ بھی اس پہ ایک قسم کی فورس اپلائی کر رہا ہے. یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ اے فیلڈر اسٹاپنگ اے بال. فیلڈر کیا کر رہا ہے؟ یہ بال کو اسٹاپ کر رہا ہے، لیکن تینوں کیسز میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ فورس اپلائی کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے. تو اسی طرح ہم دیکھیں گے آپ کے فورسز آر ڈیو ٹو انٹریکشن. فورسز کس وجہ سے ہوتی ہے کہ انٹریکشن، اگر انٹریکشن کے بغیر، انٹریکٹ کے بغیر فورس نہیں ہو سکتی. یعنی کہ یہاں پر دکھائی گئی ہے کہ ایک خراب کار ہے تو اس کو دھکا دینا ہے، لیکن یہاں پہ جو یہ مین ہے یہ اس کے پاس کھڑا ہے، تو خالی اس کے کھڑے ہونے سے کیا یہ کار موو ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ جب تک یہ نہ اس کے ساتھ انٹریکٹ کرے، انٹریکشن اس کے ساتھ نہ ہو، تب تک یہ کار جو ہے یہ موو نہیں کر سکتی ہے. یعنی کہ یہ انٹریکٹ کر کے اس پہ فورس اپلائی کرے گا. یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ یہ اب اس کے انٹریکشن میں آ گیا ہے، یہ اس کو دھکا دے رہا ہے. یعنی کہ فورس میں سب سے اہم چیز جو ہے انٹریکشن ہے. اگر کسی چیز میں انٹریکشن نہیں ہوگی تو ہم اس پہ فورس اپلائی نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل اگر فٹ بال ہے تو جب تک ہم اس کو کک نہ کریں گے، اس کے ساتھ انٹریکشن میں نہیں آئیں گے تو وہ ہم اس کو موو نہیں کر سکتے وہاں سے. اسی طرح اگر ایک بک رکھی ہوتی ہے ٹیبل پہ تو اس کو بھی ہم جب تک نہ اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں تو اس کو ہم اٹھا نہیں سکتے، اس پہ ہم فورس اپلائی نہیں کر سکتے. تو یہ ضروری ہے کہ کسی بھی چیز کو اپنی جگہ سے اس کی موشن، اس کی ڈائریکشن یا پوزیشن چینج کرنے کے لیے ہمیں اس چیز کے ساتھ انٹریکشن میں آنا پڑتا ہے. تو اسی طرح یہاں پر ایگزامپل دی گئی ہے، یہ ہے ایکسپلورنگ فورسز. Choose a heavy box like table or a box when you can move only by pushing hard. Try to push it all by yourself. Can you move it? No, ask one of your friends to help you in pushing it in the same direction. یعنی کہ یہاں پر ایک باکس ہے،
اگر ہم خالی اس کو خود سے دھکا دینا چاہیں گے تو ہم نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی ہیوی باکس ہے، تو اس کے لیے ہم اپنے فرینڈ کو کہیں گے کہ وہ ہماری مدد کرے۔ تو ہم اس کو دونوں ایک سائڈ سے یعنی کہ سیم ڈائریکشن میں اس کو پش کریں گے، تو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہل جائے گا۔ اب اسی طرح سے اگر اسی باکس کو اپوزٹ ڈائریکشنز میں ہم دھکا دیں گے تو یہ نہیں ہلے گا۔ اگر جس کی فورس یہاں پہ زیادہ ہوگی تو یہ اسی ڈائریکشن میں جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر ایک گیم ہے، ہیو یو ایور سین اے گیم آف ٹگ آف وار؟ ان دس گیم ٹو ٹیمز پل اے روپ ان اپوزٹ ڈائریکشنز۔ یہ ایک گیم ہے، یہاں پر یہ ٹگ آف دا وار ہے، یعنی کہ دو اپوزٹ ڈائریکشنز میں اس رسی کو یہ کھینچ رہے ہیں۔ تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے، جس کی فورس زیادہ ہوگی تو اسی سائڈ میں یہ اس کو کھینچیں گے، اور جو دوسری سائڈ والے وہ اس سائڈ چلے جائیں گے۔ تو اسی طرح یعنی کہ فورس ہم روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم دروازہ کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں، اس کو پش یا پل کرتے ہیں، تو اس پہ بھی ہم کیا کرتے ہیں، فورس اپلائی کرتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کی ڈائریکشن یا پوزیشن اس کی جب ہم چینج کرتے ہیں تو اس کے لیے اس پہ ہم فورس اپلائی کرتے ہیں۔ اے فورس کین چینج دا اسٹیٹ آف موشن، یعنی کہ فورس سے اس کی اسٹیٹ آف موشن جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے۔ جیسے یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ یہ ٹائر ہے، تو یہ آپ سب نے بچپن میں یہ گیم کھیلی ہوگی کہ ایک ٹائر کو ہم لکڑی کے اسے راڈ سے ہم اس کو موو کرتے ہیں، لیکن ہم جتنا اس کو موو کریں گے اس کی اسپیڈ اتنی انکریز ہوتی جائے گی۔ تو کسی بھی یعنی کہ اگر کوئی موونگ چیز ہے تو اس کو اگر اس پہ ہم اور فورس اپلائی کریں گے تو اس کی جو اسپیڈ ہے وہ بھی انکریز ہوتی چلی جائے گی۔ تو اسی طرح یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ ایک موونگ بال ہے، اگر ہم اس کو اسے وہ موو کر رہا ہے تو اس سے ہم اسکیل کی مدد سے اگر ہم اس کی ڈائریکشن کو چینج اس پہ فورس اپلائی کریں گے تو اس سے اس کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آیا ہوگا، تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے۔